مبارک ہیں وہ لوگ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں، جن کی صبح شام اللہ کے پیغام کو پہنچانے پر لگے، جن کا دل دماغ دین کے پھیلانے پر لگ رہا ہو، جو اللہ کے راستے میں پھر رہے، گرمی اللہ کے راستے میں، سردی اللہ کے راستے میں، عیدیں اللہ کے راستے میں، رمضان اللہ کے راستے میں، کبھی کہیں صبح کہیں دوپہر کہیں دن کہیں اللہ کے پیغام کو لے کے گھر گھر پھرنا، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانا، لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا، لوگوں میں اعمال کا شوق پیدا کرنا، سب سے توبہ کروانا۔ اللہ توبہ کرنے والے سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل بیابان کا سفر ہے، سفر کرتا کرتا تھک گیا اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ چر لے۔ جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب، کھانا پانی سواری سب غائب۔ اب بہت تلاش کیا، اونٹنی نہ ملی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری نہ منزل کا اتا پتا، جنگل بیابان، موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹنی چلی آ رہی، بڑا خوش ہوا، کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ خوشی میں آ کر دماغ نے کام چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بڑا غلط جملہ ہے نا، لیکن کیوں بولا؟ جان بوجھ کے نہیں، خوشی میں دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہے۔ اور جو ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بنے، اللہ اس سے کتنا خوش ہوں گے۔ یہ ہر مسجد کے جو ساتھی آئے ہوئے ہیں، یہ ہیں پورے محلے کا کام آگے بڑھے، پورے محلے کا کام آگے بڑھے، پورے علاقے کا کام آگے بڑھے۔ اگر یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں، اس کام کو اپنا کام بنائیں، اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ یہ برکت کا کام نہیں ہے، صرف برکت تو ہے، ثواب تو ہے، فضائل تو ہیں، یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ایک آدمی آگ میں جل رہا، اس کو بچانا صرف ثواب نہیں ہے، صرف برکت کی چیز نہیں ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور آخری وقت ہے اور فرض نماز ہے، اندازہ ہوا یہ نابینا ہے، آگے کنویں کی طرف جا رہا ہے، اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ نماز کو توڑو، اس نابینا کو پکڑو، کنویں میں گرنے سے بچاؤ۔ اگر یہ نماز پڑھتا رہا، نابینا کنویں میں جا کے گرا اور مرا، یہ نماز پڑھنے والا مجرم۔ جب ایک نابینا کو کنویں میں گرنے سے بچانے کے لیے نماز توڑنا ضروری ہے، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا، یہ ہے تبلیغ۔ جتنا یہ مجمع آیا ہوا ہے، نئے ہیں پرانے ہیں، پڑھے لکھے ان پڑھ، غریب امیر، ہر طبقہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یا آنا اللہ کی نعمت ہے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ جو بات ہو رہی اس کو سمجھنا، اس پر آنا، جو اس ماحول میں آیا یہ بہت بڑی نعمت، اس کی قدر، اس کام کو کرنا۔ اس سارے مجمع سے گزارش ہے بھائی کہ سب نیت کریں کہ اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ 3 کام جو کرے گا وہ تبلیغ میں آگے نکل جائے گا، دین کے کاموں میں آگے نکل جائے گا۔ پہلی بات نیت کرنا کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، نیت کرنا کہ پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا میرے لیے آسان فرما، اللہ مجھے اس کام پر استقامت نصیب فرما۔ آج نماز چھوٹ جائے تو افسوس ہے، اور گشت چھوٹ جائے، مسجد کو وقت نہیں دیا، جس کے پیچھے ہزاروں کا نمازی بننا چھپا ہوا تھا، جس کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہوئی تھی، جس کے پیچھے ہزاروں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا تھا۔ نیت کرنا کہ اس کام کو کرنا ہے، اللہ سے مانگنا کہ اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما۔ اور تیسری بات جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، روزانہ کے اعتبار سے، ماہانہ کے اعتبار سے، سالانہ کے اعتبار سے جتنا وقت دے سکتے ہیں اتنا دیں۔ جو جتنا کر سکتا ہے کرے گا، اللہ اگلے راستے بھی کھول دے گا۔ جو جتنا کر سکتا ہے اتنا نہیں کرتا، اگلے راستے کبھی نہیں کھلنے۔ سڑک پہ ایسے لگتا ہے دونوں طرف درخت ہیں، جیسے آگے جا کے درخت مل گئے، راستہ بند ہے، چلتا رہے گا، راستہ کھلتا رہے گا۔ اگر گاڑی روک لی کہ آگے تو راستہ بند ہے، کبھی منزل پہ نہ پہنچے گا۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ماہانہ کے اعتبار سے ہم کتنا وقت دے سکتے، سالانہ کے اعتبار سے ہم کتنا وقت دے سکتے، روزانہ کے اعتبار سے ہم جتنا وقت دے سکتے اتنا کریں۔ وقت تھوڑا ہے اور کام، حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں۔ آج کر سکتے کر نہیں رہے، پھر کرنا بھی چاہیں گے تو کر نہیں سکے۔ پورے علاقے میں خیریں پھیلیں گی، مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں گے، گھروں کے اعمال زندہ ہوں گے، اور جناب دین دنیا میں چمک۔ اگر یہ جو مجمع آیا ہوا ہے، یہ مجمع دل سے نیت کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ،
اس کو اللہ سے مانگ لیں کہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما. جتنا کر سکتے کریں. کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے تم مجھے جانتے نہیں میں کون. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. شیطان جو ہے نا دشمن اس ماحول میں آنے نہیں دیتا. آ جائے تو بات نہیں سننے دیتا, سنے تو توجہ نہیں کرنے دیتا, توجہ کر لے تو آخر میں اس کو نکلنے نہیں دیتا. غبارہ ہے نا, غبارے میں پھونک بھرو ہوا اور غبارہ پھول جاتا ہے, اور سوئی لگی تو ٹھوس. جو بیان سن لیتے ہیں پورا بیان سن لیتے ہیں, جب تشکیل کا وقت آتا ہے جذبہ تو بنا ہوتا ہے, شوق تو پیدا ہوتا ہے, اللہ کی بات کا اثر ہے, دین کی بات میں اثر ہے, جذبہ تو پیدا ہوتا ہے. جب تشکیل کا وقت آتا ہے شیطان سوئی لگاتا ہے کیا کہ مولوی صاحب کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں پر انہیں میری مجبوریوں کا پتہ نہیں, انہیں کیا پتا میرے کیا کیا مسائل ہیں. وضو بھی ضروری ہے, نماز بھی ضروری ہے. پہلے کیا ہے بھائی, یہ نہیں کہ بھائی ٹائم نہیں ملا تھا وضو کرنے کا چلو میں نے کہا نماز تو پڑھ لو. بھائی یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑ دو کاروبار چھوڑ دو, وہ بھی ہے یہ بھی ہے. پہلے کیا ہے زیادہ کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند دوسرا چاند تیسرا چاند یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے اور ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی. گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے پانی پی لیتے. سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں. عائشہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسلسل ایسے نہیں گزرے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا. پوری زندگی 3 دن مسلسل ایسے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے گھر حاضر خدمت ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں یا بوریے پر, اس کے نشانات جسم پر پڑے ہوئے, کرتا مبارک اترا ہوا ہے, گھر خالی پڑا ہے, تھوڑے سے جو پڑے, ایک چمڑے کی کھال پڑی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حال دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ کے رسول کا گھر خالی پڑا ہے, کوئی ہے اس کو نہیں, آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہوا عمر, کہ حضور دعا تو فرمائیں, اللہ کچھ وسعت فرمائے. یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے نافرمان, اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے. ابھی جب حیران بات سنتا ہے نا اٹھ کے بیٹھتا ہے اور فرمایا او فی شک انت یا ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے ابھی تک شک میں پڑا ہے. اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ, کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت. ہم تو آخرت والے لوگ, دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے, ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے. دنیا بھی اسی کی بنے گی جو اپنی آخرت کی فکر کرے. زندگی بدلے, سوچ بدلے, شوق بدلے, اس کام پر اپنی جان کھپائیں, اپنا وقت لگائیں, اپنی صلاحیت لگائیں. پھر خروج بڑھے گا, پھر نمازیوں کی تعداد بڑھے گی, گھروں کے اعمال زندہ ہوں گے, مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں گے, پھر دین کی بہاریں ہوں گی, پھر مسجدیں فجر میں بھریں گی, اذان پہ بازار بند ہوں گے, پھر حیا والی زندگی ہوگی, پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی, پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا. یدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ منظر قائم ہوگا. فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے, قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی, ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے اور جہنم سے بچیں گے اور جنت میں جائیں گے. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا, یہ ہے انسان کی کامیابی. یاد داری کے وقت زادہ نے تو اما خندہ بودن تو گریا, ہاں چنازی کے وقت مردہ نے تو اما گریا بودن تو خندہ. جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو بیوی نے کہا واہ حزنا واہ مصیبتا, ہائے افسوس مصیبت کے جدائی آن پڑی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا واہ تربا غدا نلقى الاحبۃ محمدا واصحابا, واہ واہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہو, کل میری صحابہ سے ملاقات. تیاری کر کے جائیں. آج تک جتنا مجمع بیٹھا ہے نا ہم سے اس کام میں جو غفلت ہوئی, ماہانہ کے اعتبار سے, سالانہ کے اعتبار سے, روزانہ اس کام کو وقت دینے کے اعتبار سے ہم سے جو غفلت ہوئی ہے, زندگی کے 30 سال 40 سال 50 سال گزر گئے, ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی, اس پر ہم اللہ سے معافی مانگ کر بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کر لیں. اپنی بقیہ زندگی کی صلاحیت, اپنی طاقت کو اس دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. سب تیار ہے نا انشاءاللہ بھائی. اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے وہ ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی, نقد 4 ماہ کھڑے ہو جائیں, بس نقد چلا 4 ماہ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بھی, اللہ آسان فرمائے بھی, اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے بھی, اللہ سب کی جان مال وقت برکت عطا فرمائے, اللہ سب کے خاندانوں کو نسلوں کو قبول فرمائے بھی.